بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کی بابرکت نام سے جو سب کو فہم عطا کرنے والا ہے۔ پی ڈی ایم کی جو کل اتحادی جماعتیں ہیں وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کو سیاست سے، پاکستان کی سیاست سے باہر نکال دے اور اپنے لیے راستے ہموار کرے، جو چاہے اپنی مرضی سے وہ کرے۔ اس کے علاوہ جو خان صاحب نے چند روز پہلے اپنے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی، ایک اعلان کیا تھا کہ ہم جلسہ کریں گے 13 اگست کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں، لیکن وہ خان صاحب نے اب کل پرسوں یہ سب کچھ انہوں نے پھر اپنی جو جلسہ کا گراؤنڈ جلسہ جنہوں نے اسلام آباد میں کرنا تھا وہ تبدیل کر کے لاہور چلے گئے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا سازش تھی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے پس منظر اصل میں وجہ کیا تھی کہ خان صاحب نے اسلام آباد کے بجائے لاہور میں جلسے کرنے کا اب فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو میں وہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان کو کسی بھی طرح سے نااہل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے جیسے ہی عمران خان کی حکومت بنی تو اسی وقت سے، اسی دن سے یہ مولانا فضل الرحمان چونکہ شروع سے عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہیں، یہودی لوبی ہیں، یہودی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اور یہ فلاں ملک سے کر رہے ہیں، فلاں ملک سے کر رہے ہیں، اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کو دوسروں کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا ہے یا نہیں، یہ سب بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، ان سب پہ سب بہت ڈسکشن ہو چکا ہے۔ اور ابھی ایک جو ان کا مولانا کا ایک بالکل سینئر رہنما تھا نصیب گل، انہوں نے خود بھی بتایا کہ ہم ایک علماء بیٹھے ہوئے تھے، اجلاس ہو رہا تھا سارے علماء کا، جس پہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا سچ میں عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ وہ تو میرا ایک سیاسی بیان تھا۔ مطلب ایک سیاسی مفاد کے لیے وہ جو نیریٹیو ہیں یہ بات وہ استعمال کر رہے ہیں، چونکہ مولانا صاحب کو زیادہ تر سپورٹر جو ہیں وہ مدرسے کے لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ہمارے بزرگان وغیرہ، یہ زیادہ تر سپورٹ کرتے ہیں، اور عام جو عوام لوگ ہیں وہ زیادہ تر سپورٹ نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے شاید یہ بیان دیا ہو کہ یہ ایک یہودی ایجنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم کی جو سربراہ بھی ہیں اور ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں شروع سے کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی جائے، یہ ساری جماعتیں شروع سے ہی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم صرف ایک شخص کو یا ایک انسان کو یا ایک پارٹی کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ یہ سب شروع سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کو سائڈ پہ کر دیا جائے، اور جو شروع سے وہ کرتے آ رہے ہیں اب بھی وہ کرے، یعنی کرپشن کرے، اس ملک کے جو قانون وغیرہ ہیں اپنے اس مطابق وہ سارے قانون بنائے جیسے کہ وہ ان کو قانون کا سامنا نہ کرنا پڑے، ان کو آزادی ملے قانون سے، اور جو چھوٹے چھوٹے وغیرہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے چوریاں کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، وہ ان کو پکڑے اور وہ خود ان سے آزاد رہیں۔ اس کا ایک خاص اس کا جو ایک اس میرے بات کرنے کا ایک خاص مقصد یا ایک خاص وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ حکومت آئی ہے، پی ڈی ایم حکومت آئی ہے، تو انہوں نے نیب میں ایسی ترامیم کرا کے ایسی ترامیم کر دی ہیں کہ یہ نیب اب مطلب نیب کے ہاتھ کاٹ دی ہیں، اب وہ ایسے بڑے بڑے چوروں کو نہیں پکڑ سکتے۔ یعنی اگر سب سے پہلی بات تو یہ، اگر آپ کی چوری 50 کروڑ سے کم ہے تو نیب آپ کو تحقیقات کے لیے نہیں بلا سکتی، آپ کے خلاف کوئی ریفرنس یا کوئی آپ کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ سب سے ایک بڑی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب اگر کوئی شواہد نیب کو جو اہلکار ہیں ان کو اگر کوئی شواہد، کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملے تو وہ آپ کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہونے چاہیے، اس کی بنا پر پھر آپ کو گرفتار کر سکیں گے۔ تو ایسے ترامیم کرا کے جس سے ان کو پیدا ہوتا ہے، یہ سارے اس لیے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اب اس میں پاکستان کا ہے، اور پاکستان کی جو مفاد ہیں وہ کہاں ہیں وہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ اس پر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ پبلک بھی ان کے کیا رائے رکھتے ہیں، اور پبلک میں زیادہ تر جتنے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں ان میں سارے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے تو چور اپنے مفاد کے لیے آئے تھے،
اور یہ خود بھی یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ اگر ہم نے الیکشن کرنا ہے تو الیکشن ہم تب کریں گے جب ہم الیکشن بل جو خان صاحب نے لا کے ان میں ترامیم کی تھی ان میں پھر سے ترامیم کریں گے، پھر اس کے بعد الیکشن ہوگا، ورنہ الیکشن ہم نہیں کریں گے۔ اور یہ شروع سے یہ بات کر رہے تھے جیسے عمران خان کی حکومت گرائی اور ان کی حکومت یعنی شہباز شریف وزیر اعظم بن گئی، اس وقت سے اور اس سے بھی پہلے یہ سب باتیں ہو رہی تھی، اور اب بھی وہ سارا کچھ ریکارڈ پر ہیں۔ یہ انہوں نے بیانات دیے ہیں، زرداری صاحب نے بھی دیے ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے، اور جو نون لیگ ہے ان کی جو رہنما ہے انہوں نے بھی یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں۔ لیکن اصل میں جو بات تھی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ جو خان صاحب نے پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنا تھا، اب ان کو شفٹ کر کے لاہور میں جلسہ کریں گے 13 اگست کو۔ اس کا ایک خاص وجہ تھی، اس کا ایک مین وجہ تو یہ ہے کہ اچانک ہی ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان نے ان کے سربراہ نے سعد رضوی یا جو ان کی اور رہنما ہے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جلسہ کریں گے اور جلوس نکالیں گے 13 اگست کو اور راولپنڈی میں، چونکہ راولپنڈی اور اسلام آباد بالکل جڑواں شہر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل انتہائی قریب ہیں، اور جیسے ایسا لگ رہا ہے جیسے بالکل ایک ہی شہر ہے۔ تو جتنی بھی راولپنڈی سے لوگ آنے والے تھے یا آئیں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے پھر ٹیل پی میں، یا شاید ان کے ٹیل پی اور جو پی ٹی آئی کی جو ارکان ہیں جو کارکنان ہیں ان میں تصادم بھی ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پارٹی اے این پی، ان کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ بھی کیا کرے، جلسہ کرے 13 اگست کو۔ انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی جلسہ کریں گے، اور جو پی ٹی آئی کے رہنما، جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کو شاید آپس میں لڑا دیا جائے، اور جو کارکنان تحریک جو جلسے کے لیے ٹی ایل پی کے کارکنان نکل آئیں گے اور جو کارکنان اے این پی کے نکل آئیں گے، ظاہر سی بات ہے جب بہت سارے لوگ مختلف پارٹیوں کے آپس میں ملتے ہیں یا آمنے سامنے ہوتے ہیں تو تصادم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو شاید اس وجہ سے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمیں کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ خان صاحب لڑانے اور تصادم کی سیاست بالکل نہیں کرنا چاہتے، اور وہ امن و امان برقرار رکھتے ہوئے اپنی پارٹی کو آگے لے جانا چاہتے، اپنے سیاسی کیریئر کو اپنی سیاست کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں، اور ملک کو کسی تصادم میں نہیں لے کے جانا چاہتے۔ تو اس وجہ سے وہ شاید خان صاحب نے یہی سوچ کے اپنا جو جلسہ ہیں وہ لاہور شفٹ کر دیا، لاہور تبدیل کر دیا ہے کہ کارکنان کا آپس میں تصادم نہ ہو اور امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو اس وجہ سے خان صاحب نے اسلام آباد میں جو ہونے والا جلسہ تھا پریڈ گراؤنڈ میں 13 اگست کو، وہ شفٹ کر کے لاہور میں اب خان صاحب کریں گے، ایسا پارٹی رہنماؤں کا، پی ٹی آئی کا جو رہنما ہے ان کا کہنا تھا۔ تو ساری گفتگو کا مقصد میرا یہی تھا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن دی جائے اور آپ کو کچھ نہ کچھ نیوز دی جائے۔ اپنی دعاؤں میں تمام مسلمان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔